ہمیں نہیں وہ پتا. اس کے پیچھے پڑھنا بدعت ہے. امام مالک کا قول پڑھ لینا آپ. ٹھیک ہے لیکن شاکر خدا صاحب. کے وجود کا شاکر صاحب سمپلی سمجھے کہ خدا نے خود یعنی کہ کہہ دیا ہے کہ اس کی ذات کو کیفیت کے ساتھ کما حق کو سمجھنا ناممکن ہے. انسان کے بس کی باہر کی چیز ہے کہ وہ خدا کے پورے وجود کو سمجھ سکے. نہیں وہ بات میں آپ اس اور میں آپ کو ایک آپ سے شاگرد سے پوری بات متفق ہوں، لیکن آپ میں سے نے دیکھیں دو طریقے کے لوگ دیکھے ہیں، اسی میں کنفیوز ہوں. ایک تو یہ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں خدا ہر اس کو جگہ نہیں ہے. تو پینتھیزم میں کہتے ہیں. دیکھیں وہ اس کو دیکھیں پینتھیزم شاکر صاحب کنفیوز نہیں ہونا، جو دونوں کہتے ہیں نا دونوں صحیح ہیں اور دونوں ایک دونوں صحیح. ایک یعنی کہ ریلیشنز میں کہتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہتے کہ خدا کا جو یعنی وجود ہے وہ مکان کا محتاج ہے اس لیے وہ ہر جگہ ہے، یہ نہیں کہتے. یا جو یہ بھی کہتے ہیں آپ کو کہ جو یعنی کہ فوق عرشی کی بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھیے کہ کیا خدا جگہ کا محتاج ہے، اس کو جگہ چاہیے وجود کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں چاہیے. یہیں تو پر مین کلیئر کر کوشچن دیتے ہیں نا جی کہ جو اگر ان دونوں میں سے پہلی بات لے رہے ہیں کہ بھائی جو کہتے ہیں کہ عرش پر ہے، تو اس سے کیا عرش پر مستوی، اس سے کیا مراد ہے شاکر صاحب؟ آپ کیا سمجھے ابھی تک؟ خدا نہیں اپنی جیسے ذات لوگ کے کہتے ہیں نا، ساتھ جیسے کوئی گائے عرش پر ہے یا وہ عرش چھوڑ کے دینا. اوپر ہے، تو پھر اللہ کو محدود کر دیا نا، اور اللہ محدود ہے نہیں. انہوں نے محدود نہیں کیا، آپ اپنے ذہن کے دباؤ سے محدود سمجھ رہے ہیں. آپ نے ایسا ریزیوم کر لیا کہ وہ عرش پر یعنی میری طرح عرش پر بیٹھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں کیفیت نہیں پتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. کیفیت بھی نہیں پتا، اور اس سے مراد کیا ہے، یعنی قدرت ہے اس کی. اچھا اس کی قدرت کو وہاں بیان کیا جا رہا ہے نا. اب اسی قدرت کو لے لیں دوسری لفظ کے اندر کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے. ہاں تو بس اسی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے. جیسے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے، اور جس وے کے اندر وہ جہاں بھی چاہے قرآن کے اندر حدیث کے اندر وہ ڈیفینیشن آئی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وہی قدرت مراد ہوگی، اس کی رحمت مراد ہوگی، اس کی ذات ایگزیکٹلی اس طریقے سے جو ہم سمجھتے ہیں فزیکلی طور پر وہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے بھی اور شاکر بھائی آپ کے لیے بھی کہ خدا نے جو ہے نا اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ منع کیا آپ کو ان سب چیزوں سے. تو آپ صرف اتنی چیزوں کا جو مطالبہ کیا، جیسے اس بات کا مطالبہ کیا خدا کے وجود اور اس کے صفات کا اس بات کریں. باقی رہ گئی کہ اس طرح کے سوالات، کیا اس کا اس بات جو ہے وہ اللاجیکل ہے، اس پہ بات کر لیں کہ کیا خدا کا جو اس بات ہو رہا ہے وہ اللاجیکل ہے. لیکن کیا خدا کے اس بات کے لیے اس کا یہ سوال جاننا ضروری ہے کہ خدا کے لیے جو ہے وہ جگہ ہے، کیسی ہے، کیا ہے، نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ جانا جاننا ضروری نہیں ہے، جانا ضروری نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ خدا نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، مطلب مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا، لیکن وہ حدیث ایسی آپ نے بھی سنی ہوگی شاید. ہاں میں اس میں سمجھ اللہ کے گیا. رسول آپ یہ کہیں گے کہ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک باندی سے پوچھا کہ نہیں این اللہ تو یہ نہیں وہ حدیث یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں آتا ہوگا ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہم آئے، تو ان کو کس نے، تو آپ آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے ایسے کر کر کے، پھر آپ کے دماغ میں آئے گا ان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. اور اللہ کو کس نے کیا، یہ آئے گا. تو اللہ کے رسول نے پھر وہاں کہ آپ مطلب اعوذ باللہ پڑھیں، تو یہ نہیں کہا کہ خیال نہیں آئے گا، تو خیال تو آنا لازمی ہے. میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں. تو اب تو وہی کہہ رہا ہوں، خیال آئے گا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو حدیث میں ہی آنسر آ گیا اس کا جی کہ خیال آئے گا، تو اس کو کوشچن نہیں پوچھنا ہے. نہیں کیونکہ لیکن یہ ہے نا یہ کہ نان کوشچن ایسا مسلم ہے، ہے، اس کو یہ تو کوشچن ایسا پوچھے ہے گا کہ نا وہ تو. جس کا جواب ہمارا جو مائنڈ ہے یا جو ہماری لینگویج ہے، یعنی ہمارا ذہن اور ہماری لینگویج دونوں جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے، اس کے جواب کا. نہیں میں یہ آپ کو بات بتا میں دیتا مانتا ہوں ہوں کہ شاکر صاحب، نہیں، میں ہم آپ کے آسانی پورا کے نہیں لیے سمجھ سکتے. ایک منٹ شاکر نہیں صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی بات پوری سمجھ گیا ہوں. میں لیکن آپ کی یہ ہے کہ آسانی کے لیے میں سمجھ جی رہا جی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ من خلق اللہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اعوذ باللہ پڑھ لے گا لیکن نان مسلم تھوڑی نہ پڑھے گا. اس کو جو سوال ہوگا نا، جی اس کو جی اس کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ چاہ تو رہے اس ہیں نا وقت آپ؟ کیا کرے گا، مطلب یا تو یہ کہ چپ رہے ہیں آپ یا پھر نہیں تو جواب دیں. میں بتا تو رہا ہوں آپ کو. تو جب کوئی جی نان جی بتائیں. مسلم اور پوری دنیا کے اندر جس کو بھی خدا کے ایگزیسٹنٹ کے اوپر یا خدا کے اوپر سوال ہوگا تو وہ یہیں سے ہوتا ہے. اور یہ سوال اصل میں اس کا نہیں ہے، بلکہ اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ نے یہ سوال کر رکھا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ یہی سوال وہیں سے چلا ہوا ہے کہ بھائی جب ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور جب یہ سوال ہوگا مسلمان تو یہیں آ کے رک جاتا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس لوجیکلی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلی دلیل ہمارے پاس جو ہے، جس کو کہتے ہیں ہم تسلسل کی دلیل، جس کو انگلش میں ہم کہہ لیں کہ انفرنٹ ریگریس، کہ اگر آپ اس کو جی وہ مان تو رہے ہیں. مفتی صاحب کو میں نے سنا تھا، وہ انہوں نے بہت اچھا شاکر صاحب، ایکسپلین کیا. میں اس کا آنسر نا بہت مطلب ہنس کھیل کے دیتا ہوں، جوک کی طور پہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ سے کوئی کہے کہ باورچی نے جو روٹی پکائی، تو آپ اس سے یہ کوشچن پوچھئے کہ باورچی کو کس نے پکایا، کس نے پکایا؟ کیا بولیں گے؟ صحیح ہے.
کیا بولیں گے نہیں، آپ؟ مجھے یہ خدا کے کوشچن ایگزسٹنس ایسا پر ہے. کوئی ہے ہی نہیں ڈاؤٹ. میرا ڈاؤٹ تو نہیں یہ نہیں کہ میں خدا ہر جگہ ہے یا نہیں، بس اس پر یہ پوچھ رہا سوال تھا. سیم ہو گیا نا کہ آپ نے خلق کہا نا کہ اللہ خدا کو کس نے السماوات پیدا والارض. کیا، خدا کو کس من نے خلق پیدا کیا، اللہ. یہ سوال اٹھتا ہے. تو سمپل ہم کر کے انشاءاللہ پھر ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی بہت نہیں زیادہ ہو نہیں، رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ سوال آنا لازمی ہے، اس کے لیے ایک دلیل دے رہا تھا، بس یہ کہہ رہا تھا. مطلب میرا سوال اس پر ہے ہی نہیں، میرا سوال سوال تو ادھر تھا، آنا میں تو اس سمجھ کا میں آ جواب گیا بھی آپ نے تو جو اسی میں بتایا. ہے نا، اسی حدیث میں اس کا جواب بھی ہے پھر. ہاں، ارے وہ تو مسلم کے لیے ہے نا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں. تو اچھا نان شاکب بھائی مسلم کے میں لیے نے آپ اس سے نان مسلم کے لیے یہ بات کرنی ہے نا کہ بھائی کہ تم جس ذات کے لیے ایک جگہ کا مطالبہ کر رہے ہو، پہلے یہ ثابت تو کر دو کہ اس کا جو ہے وہ جگہ میں ہونا لازمی ہے. پہلے وہ ثابت تو کرے کہ خدا کے لیے جو ہے خدا جو ہے وہ جگہ کا محتاج ہے، اس کے بعد یہ سوال کرے. لیکن خدا کے موجود ہونے کے لیے جگہ کا ہے ہی نہیں کچھ بھی. بھائی وہی تو میں کہہ رہا شاکب ہوں نا بھائی، کہ وسیم بھائی ایک ایک آپ منٹ. سمجھ نہیں پا رہے شاکب بھائی. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر خدا کے موجود ہونے کے لیے کوئی جگہ کا وہ ہے نہیں پھر کیا؟ تو پھر جب خدا کے لیے کوئی ہے نہیں نا، مطلب کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اس وقت سے سمجھا رہا ہوں نا کہ وہ بلا مکان جو ہے اس کا وجود ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوال ہو رہا ہے کہ بھائی ہم سیٹسفائی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آنکھ بند کر لیں گے، مان لیں گے، ایک نان جی مسلم جی کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ تو اس جی کے لیے جی ایک چیز عاصم بھائی نے بتا دی، وہ مثال یاد رکھ لیں. باورچی نے اگر کھانا پکایا تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ بولیں گے بھائی کھانا کس نے پکایا؟ تو باورچی نے. تو باورچی کو کس نے پکایا؟ تو یہ سوال یاد رکھ لیں آپ ہمیشہ کسی غیر مسلم سے پوچھنے کے لیے، یہ مثال. اور نمبر 2 اچھا پر جو ہے اچھا. انفینٹ ریگریس والی جو مثال ہے، جس کو تسلسل کی مثال کہا جاتی ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور یاد رکھ لیں اچھی طریقے سے کہ بھائی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. یا تو یہ ہوگا کہ بھائی خدا کو کس نے بنایا یا نہیں بنایا، 2 میں سے ایک چیز ہوگی. اس ٹھیک ہے. طرح جی مفتی صاحب، جی اس طرح ہم میں چلیں گے. سمجھ گیا ہوں پوری بات آپ کی. جی وہ پورا ایویڈنس ہے ہمارے پاس. میری ایک مفتی صاحب کی کیا نام ہے، محفوظ کے نام سے میرے چینل پہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی، تو اس کے اندر مفتی صاحب نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جی دونوں کے لیے جی جواب ٹھیک ہمارے ٹھیک. پاس، ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے لیے، نان مسلموں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، چلے. جی جی ٹھیک ٹھیک. بہت جی بہت ٹھیک شکریہ. ہے ٹھیک ہے. السلام. چلتے ہیں. تو اب آخری کالر ہیں عمر انصاری صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے حضرت میری؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے. آپ بہت دیر سے اس لیے لے لیا میں نے، حالانکہ ٹائم ہو گیا ہے جی میرا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت. میں تو آج دوسری بار ہی جوائن ہوا، تو میں نے اچھا تو آج تک کوئی اسٹریم بھی جوائن نہیں کرتی. میں بس آپ کا ہر اسٹریم دیکھتا ہوں، پوری ایمان یونین ٹیم کی. تو ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. باقی آمین رہے آمین. ایکس مسلم، اس سے بڑے بڑے فتنے آئے اور اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. الحمدللہ جی جی اسلام جی شروع سے آباد ہے اور آباد ہی رہے گا. اس سے بڑے بڑے طوفان آ کے چلے گئے، وہ مٹ کے برباد ہو گئے. تو جی جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا نام؟ تو حضرت میں کوئی سوال رکھ سکتا ہوں اپنا؟ مطلب بس کیسا سوال اگر رکھیں آپ گے؟ کی... رکھ لیں آپ، آخر میں آئے ہیں جی جلدی سے 1 منٹ جی میں. اگر جی 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 جواب ایسا ہوگا تو دے دیں گے جلدی سے، نہیں تو نہیں. نہیں، بس میرا تو سمپل سا سوال ہے. میرے سے کوئی غیر فقہی مسلم سوال اگر نہیں ہو کچھ... کوئی، چلے سوال کر لیں. نہیں نہیں حضرت، فکر نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے اتنی نالج تو ہے نہیں، لیکن تھوڑی سی مجھے نالج مل جائے گی. تو میرے سے کئی غیر مسلم یہ پوچھتے ہیں، جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو نسل چلی ہے انسانیت کی تو وہ آدم علیہ السلام سے چلی ہے، تو پھر وہ بولتے ہیں کہ پھر تو ہم بہن بھائی ہوئے سارے. تو وہاں سے مطلب نسل کیسے چلی، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. کیا میں نے یہ بھی سنا، پتہ نہیں کتنی سچائی ہے کتنا غلط ہے، کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی تو اس میں بہن بھائی کا رشتہ جائز تھا اس ٹائم کے لیے. تو اس کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں صحیح کیا ہے. جزاک عمر بھائی دیکھیں، یہ جو اس نے کہا نا کہ چلو آدم علیہ السلام سے نسل چلی تو سب بہن بھائی ہوئی، اس سے پوچھیے کہ کہاں سے چلی. وہ جہاں سے بھی بولے گا وہاں سے بھی بہن بھائی ہی ثابت ہو گئے. اگر آپ ایوولوشن سے لوگے تب تو اور زیادہ بہن بھائی ثابت ہو جاؤ گے بھائی، کہ یہاں تو کم سے کم 2 الگ الگ وجود ہے، ایک آدم ایک حوا. اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہے. وہاں تو سنگل سیل ہے اور اس سے سب کچھ چل رہا ہے. تو اور میں اگر اور غلط زیادہ نہیں بھائی بہن ہو جاؤ گے یار. ایک روایت آتی ہے صحیح. ہمارے پاس، اگر میں غلط نہیں، اس میں یہ ہے کہ آدم جو ہوا تھی، ان کا جو تھا یہ کہ وہ جب کوک سے ہوتی تھی تو ان میں ایک میل اور ایک فیمیل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، لیکن جو دوسرا ٹوین جو بانڈ ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے میل فیمیل. تو تو وہ ایک کراس کنسپٹ ہوتا کو تھا. ہٹا دینا اطہر بھائی. مطلب یہ جو بیسکلی ایک دم لوجک والی بات ہو گئی. جی عمر انصاری صاحب یاد رکھ لیں آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے.
ان سے ہی پوچھ لیں. اگر کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے, آپ نے جو کہ سوال پوچھا ہے اور اس پر پوچھا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, تو ان سے ہی پوچھ لیں کہ بھائی کہاں سے چلیے. جہاں سے چلے گی وہاں سے بہن بھائی والا کنسیپٹ تو رہے گا ہی نا. جب بہن بھائی والا کنسیپٹ رہے گا تو پھر کیسے ہو گئے. تو یہ چیز ہو گئی, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آپ نے کیا پوچھی تھی؟ بس اتنا ہی پوچھا تھا. نہیں ہاں حضرت, بس. یہی انشاءاللہ اگلا سوال تو میں اگلی اسٹریم میں انشاءاللہ ہاں پھر جوائن ٹھیک ہے کروں جی. گا, تو جو بھی اس پوچھ کا لوں گا. آنسر جو بھی کچھ دے گا وہ سب وہاں سے بہن بھائی ہو جائیں گے, چاہے ایوولوشن سے جو یا کہیں سے دو. اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. وہ جس چیز میں چاہے جیسے چاہے اپنی مشیت اور ارادے سے جو ہے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. شریعتیں بدلتی رہتی. جی آج عاصم بھائی, وہ اس نے عامر حق بھائی نے بتایا تھا اس کے بارے میں. تو انہوں نے بولا تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو پیدا کیا, تو جو ان کی اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی, اور اما ہوا کی جو اولاد ہوئی, جو ان کی جو لڑکی ہوئی تو لڑکے ہوئے, تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے لڑکی پیدا کی. تو کیا اس میں کتنی سچائی ہے, یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ الگ الگ نسل کے جو ہوتے تھے لوگ, وہ ایک دوسرے سے, یعنی کہ ایک دفعہ میں جو لوگ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوا, وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے تھے بعد والے. ایک دوسری روایت ہمارے یہاں یہ بھی ملتی ہے کہ جو میل پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دوسری کسی انسان کے جیسی ملتی جلتی مخلوق کے ساتھ جو ہے ان کی شادی ہوئی, اور پھر وہاں سے نسل چلی. تو یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو اس سے مطلب اسلام کے کسی اور چیز پہ فرق نہیں پڑتا. اب ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی بھی نان مسلم سے یاد ہو, ہم جو بھی سن رہے ہیں ان کو بھی بتائیں, تو یہ سب ٹاپکس نہیں ہے بات کرنے کے لیے. بیسیکلی ہمارے پاس 3 ٹاپک ہیں جس میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہے, جس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اس پہ ہی بات کرنی ہے. ایک ہے توحید, ٹھیک ہے, یعنی کہ خدا ہو سکتا ہے اور وہ صرف ایک ہوگا. دوسرا رسالت, کہ انسان کے لیے خدا ایک ہوگا تو اس کے بعد اس کو رسول کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے آخرت. ٹھیک ہے. تو یہ 3 بیسک کانسیپٹ ہے ہمارے, جو جب بھی ہم کسی نان مسلم سے بات کریں تو ان 3 بیسک کانسیپٹ پہ بات کریں, نہ کہ اندر کے اندرونی چھوٹے موٹے جو ہمارے کانسیپٹ ہیں. اگر کوئی ان 3 کانسیپٹ کو غلط ثابت کر دے, تب تو بھائی کوئی کہے گا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہیں یا اسلام غلط ہے. اگر ان 3 کانسیپٹ کو لاجیکلی ہم ثابت کر دیتے ہیں, تو پھر آگے کی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ ہمارے اندر کی باتیں ہیں, اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جی بہت بہت جزاک شکریہ اللہ خیر. عمر جی انصاری صاحب, بہت بہت جی شکریہ. بس میں جی میں چل رہا ہوں بس. تو میرا بس آخری یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ اتحاد بھائی وہ اکیلے لگے رہتے ہیں اکثر اسٹریم میں. تو جیسے اطہر بھائی ہوگی, عاصم بھائی ہوگی, ابھی ندوی بھائی ہوگی, تو مفتی صاحب آپ مطلب آتے رہا کرے, تو وہ اکیلے یہ لگے بالکل ہر رہتے ایک ہیں کا الگ تو الگ طریقہ ہے نا کام کرنے کا, ہر ایک کا الگ الگ طریقہ, اور ہر ایک کو اپنی اپنی چھوٹ ہے. مثال کے طور پر کوئی بالکل ہندوازم پہ کام کر رہا ہے اس طریقے سے جس کو ہم اون نہیں کر سکتے, کچھ الگ الگ طریقے سے بات کر رہے ہیں, تو ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہے کام کرنے کا. تو اس لیے ہر کوئی آزاد ہے, اور ہر کوئی اس میں بھی آزاد ہے کہ جائے کہ نہ جائے. تو کوئی اگر آدمی نہیں جا رہا ہے تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے, اور کوئی جا رہا ہے تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت بہت جی شکریہ آپ کا مشورہ دینے کا. ٹھیک ہے, جزاک جزاک اللہ, اللہ شکریہ. خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے پھر ایک تاسو اختر کر کے عاصم بھائی اگر آپ کہیں تو لے لوں بس ایک آخر کالر. ارے جلدی کر لے, 45 ہو گیا. ٹھیک ہے, لے لے جلدی سے. چلیں, تاسو اختر صاحب آپ ایک آخر ہیں, آپ بہت دیر سے تھے, اب اس کو میں اینڈ کرنے والا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا, جی کہ سب کو اس کو بناتے لاسٹ میں جاتے ہیں کہ ہاں سب کو اللہ بنایا, تو اللہ کو کس نے بنایا. جی اس کی کتابی اس کا آنسر یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے ہم جانیں کہ اللہ کون ہے. جی 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 اور تاسو آگے ہم ایک بات کتاب ہو میں گئی لیتے ہماری. ہیں, میں یہ چاہ رہا دلیل ہوں کہ ہم اگر ڈیبیٹ پہ کوئی کمنٹ آپ کا کر دیں, اس کے بعد بات ہو گئی اس پر ہماری, میں نے اس پہ جواب بھی دے دیا عاصم بھائی نے بھی. کوئی ڈیبیٹ پر بات ہے جو ڈیبیٹ ہو چکی اس پہ کوئی تاثر دے دے تو پھر انشاءاللہ اس کو اینڈ کرنا ہے, کافی دیر ہو گئی. الحمد نہیں, مطلب 1 منٹ کی بس 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. ایک ہو گیا کہ ایک اس طریقے سے, ایک ہوتا ہے کہ ایک دم کتابی جو علمی یہ بولنا جواب دینا, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. اللہ کا پریبھاشا, ایشور کا پریبھاشا ویدوں میں آتا ہے, وہ آدی ہے وہ انت ہے. بائبل میں آتا ہے وہ الفا ہے اومیگا ہے, اور جو بگننگ ہے اس سے بگننگ سے پہلے کون آئے گا.
बिगनिंग तो वही है। तो भाई परिभाषा पहले जाने क्या क्या आप पूछ रहे हैं, पहले आप उसको जान ले, उसके बाद आप सवाल करें। ऐसा ना कि आप उल्टा पुल्टा सवाल करने लग जाए पागल जैसा। ये सवाल तो पागलों जैसा हो गया। किताबी परिभाषा पहले ईश्वर किसको बोलते हैं वो जानिए ना भाई, कि वही आदि है वही अंत है। अब जो बिगनिंग जो बोल रहे ईश्वर, उसका परिभाषा किसी के बारे में पेन पेन लिखता है नहीं उसके। तो भाई जब ईश्वर का परिभाषा है कि वही वही बिगनिंग है, फर्स्ट है। अब फर्स्ट से पहले फर्स्ट आप किसको खोज रहे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समझे ना, तासुर। ये अक्सर ये आता है। हम आना जी चाह रहे थे, जी जी हम जी भी बीच में सिस्टम शुरू किए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम रुक गए हैं अभी, समझे ना। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान का स्टडी करने के बाद मेरे जहन में बहुत सही हुई है। जी बहुत सारा सवालात होता है कि बहुत एकदम लॉजिकली और बहुत बेहतरीन जवाब आप रहते हैं, समझे ना। जी जी और एक होता है कि हाँ भाई बात उकार देना या फिर इस तरीके का जवाब देना, जैसे कि हाँ जी भाई कि एक मान लो कि राजेश का बच्चा पैदा हुआ, तो फिर वो बेटा है या बेटी है? तो बोले कुछ जी भी, तो बोले बेटी है। अरे लड़का कोई बेटी ही होता है। उसी तरीके से अल्लाह को कोई नहीं बनाया, कहने का मतलब वो कोई है। चलिए कुरान मुख्तसर से कर देते दीजिए, हैं। वेद से दीजिए, बाइबल से दीजिए, तो क्लियर हो जाता है। जी ठीक जी, है बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तासुर साहब, ठीक बहुत है बहुत बिल्कुल, शुक्रिया समझ। आपका आने के लिए, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। अब जो है हम एंड करते हैं। आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने 1-2 मिनट में रख दें, कि वैसे तो तासुर हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, तो मैं एंड ही कर देता हूँ डायरेक्ट। कुछ और कहना चाहे आसिम भाई तो कह सकते जी हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। हबीब भाई और अतर भाई अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो उनसे। जी जी हबीब भाई, खामोश है, बहुत देर से आप खामोश हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं हबीब साहब? शायद नहीं है। तो अतर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर बोल लें, फिर इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं स्ट्रीम को, काफ़ी देर हो गई। बस बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए दावत दी। बस यही कहेंगे कि इन सब लोगों को, आप जो हैं एक्स मुस्लिम्स को, इनको आप लोग अपने एंड से भी ऑन ग्राउंड काम करें। जिन लोगों को ये वायरस लग चुका है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है मुस्लिम्स हैं, उन सबके कंसेप्शन मिसकंसेप्शंस हैं उनको ठीक करें। बाकी बस यही ये है कि अस्सलाम वालेकुम, बस और क्या कह सकते चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह शुरू से जुड़े सारे साथी हमारे साथ, आसिम भाई थे शुरू में, इस्लामिक स्टूडेंट थे, साहिल साहब आए नात पढ़ने के लिए हमारे साथ, एक नजर इस्लाम हमारे साथ शुरू से, अबू ज़र भाई भी आए माशाल्लाह, और हबीब साहब तो शुरू से ही हमारे साथ हैं। कमेंट्स के अंदर हमारे बहुत सारे साथी बने रहे। जुमा का रोज़ और भी स्ट्रीम होती बहुत सी जगहों पर, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऑडियंस ऐसे नहीं हो पाएगी, लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत आप लोगों की रही और इतने सारे आप लोग आ गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो जुड़े हैं। और मंगल को इंशाल्लाह मैंने कहा है, अनाउंस किया है, अभी थंबनेल उसका लगाऊंगा, और बुध को भी स्ट्रीम करूंगा लगातार 2 दिन। थोड़ा मुजाहिदा इसलिए कर रहा हूँ कि अब मौका ऐसा आ गया है, तो इंशाल्लाह अब 1-2 दिन के अंदर गैप के अंदर हबीब साहब की मंडे को होती है, मेरी ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को भी समझ लीजिए, आसिम भाई की थर्सडे को होती है। तो ये स्ट्रीम का सिलसिला चालू है दोनों तरफ से। आप लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी स्ट्रीम में जाना चाह सकते हैं जाएं, इत्मीनान से जाए, कमेंट्स करें और आएँ। और जो हमारे सनातनी भाई आए उनके साथ हमने सवाल लिए, बाज़ों को रिमूव कर दिया। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्कशन में चले गए थे। कुछ लोगों ने सवाल सही दिया, एक भाई आए तो उन्होंने सही सवाल का जवाब दिया कि भाई जो ये कहे कि खुदा एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो वो बेवकूफ़ है। तो वो उनसे मैं सैटिस्फाई हुआ कि आखिर कोई तो आया एक जवाब देने के लिए। बाकी दूसरे लोग इधर-उधर पड़ गए, यानी आप लोग खुद भी आर्य समाजी हो, सनातनी हो, और फिर उसके बावजूद भी आप लोग उसको डिफेंड कर रहे हो, एक्स मुस्लिम समीर को, और कल उसका कट्टा-चिट्टा खुल चुका है, आइंदा में खोलने वाला भी हूँ। मैं क्या, बल्कि खुल ही चुका है। उसके बावजूद भी आप लोग उसको ऑन कर रहे हो, आप लोग की शर्म की इंतहा होनी चाहिए। तो खैर अब इसी के ऊपर ख़त्म करते हैं स्ट्रीम को आज की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।